دوستوں، ہر انسان کو فطری طور سے اپنے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے مال دولت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے انسان کے وجود کو قائم رکھنا ممکن ہو پاتا ہے۔ مگر اسی کی طلب میں کھو جانا انسان میں کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشوں کو ابھارنے کا کام کرتا ہے۔ یہ خواہش کی لذت انسان کو دنیا میں آزمائش یا امتحان میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس امتحان میں ناکامیاب لوگ خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اور امتحان میں کامیاب لوگ خواہش کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ جو شخص اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی اور ختم ہو جانے والی ہے، وہ اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے عمل کی جواب دہی کا احساس رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ مگر جو شخص دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اس کی دن رات کی فکر بھی اسی زندگی کی خواہش کے ارد گرد ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ پھر وہ جائز ناجائز، حلال حرام کے مطابق عمل کرنے سے زیادہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی فکر میں ہی کھو جاتا ہے۔ اس کے لیے اچھائی اور برائی کوئی معیار ہی نہیں رہ جاتا۔ انسانیت کو اسی نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یہ پیغام دیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں دنیا کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، موجودہ زمانے میں برانڈڈ مہنگی گاڑیاں جسے کہہ سکتے ہیں، مویشی اور کھیتی باڑی لبھانے کی چیز بنا دیے گئے ہیں۔ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ساتھ ہی سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ذرا قرآن کی ان آیتوں پر غور کیجئے، زندگی کی حقیقت کو سمجھیے، پھر اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ سوچئے کہ خواہش کی پیروی میں اس دنیا کے امتحان میں ہم کامیابی سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اس امتحان میں ناکامیاب لوگ خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اور امتحان میں کامیاب لوگ خواہش کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔